الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ۔ اور یہ فضیلت یوم عرفہ کی ان کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے ہیں، جو میدان عرفات میں حالت احرام میں حج کر رہے ہیں۔ حجاج کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، دوسری وجہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا نہیں ہے، اور ایک تیسری وجہ اور بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ کی حدیث، نبی علیہ السلام کہ مشہور صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ یہ سمجھے پہلے، وہی ایام اکل و شرب۔ اے لوگو، یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام التشریق ہم اہل اسلام کے لیے یہ تینوں دن عید کے ہیں۔ عیدنا اہل الاسلام، ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، اس لیے عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، وہی ایام اکل و شرب، وہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اب آپ یہاں غور کریں، 5 دن ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عید کا دن قرار دیا۔ نمبر 1 یوم عرفہ، نمبر 2 یوم النحر، نمبر 3 ایام تشریق۔ یہ کیا ہیں؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کی 10 تاریخ، ایام التشریق ذی الحجہ کی 11، 12، 13۔ یہ 3 دن جو ہیں یہ ایام تشریق کہے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹوٹل 5 دن ہوتے ہیں۔ عرفہ 1، یوم النحر 2، اور یہ 3 ایام تشریق، یہ 5 دن ہیں جن دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا عیدنا اہل الاسلام، یہ 5 دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ جب آپ نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم النحر ایام التشریق یہ سب عید ہیں، مسلمان عید کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی کے دن، تو عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ حج میں ہیں، یوم عرفہ بھی ان کے لیے اللہ کے رسول نے عید کا دن قرار دیا۔ کیوں بھائی؟ کس لیے؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو۔ اللہ اکبر، عید خوشی کا دن ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑے خوشی کا دن کیا ہوگا دوستو؟ ایک انسان، ایک کلمہ گو، مرد ہو یا عورت، امیر یا غریب، جو عرفات کے میدان میں ہے، اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی
کہ اس حدیث کو ذرا سنیں جس میں آیا کہ عرفات کے میدان میں جب لوگ حج کے ارادے سے حالت احرام میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، امیر غریب سب ایک ہی پوزیشن میں، جس کو کسی نے کہا بنا کر فقیری کہ ہم بیش غالب اے عنایات اہل کرم ڈھونڈتے، بادشاہ، بڑا سے بڑا وزیر، بڑا سے بڑا سپر پاور ملک کا صدر، وہ بھی آیا تو اس کو بھی اپنے شان و شوکت والے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی دو ہی کپڑے، ایک چادر پہننا ہے اور دوسری چادر اوڑھنا ہے بس۔ امیر غریب سب ایک خلیے میں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ابلیس چکر لگاتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی صورت سے ان کی مغفرت نہ کی جائے، اسے کوئی گناہ کرواؤ، کوئی برائی کروا دو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور یہ ان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ وہ اپنا چکر لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ سمائے دنیا کہتے ہیں یہ آسمان جو نظر آتا ہے، ادھر سے جائے تو پہلا آسمان، ساتویں آسمان عرش سے سمائے دنیا پر اللہ آتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں تم بتا سکتے ہو کہ یہ میرے بندے بادشاہ اپنی بادشاہت کی بھی پرواہ نہیں کی، صدر جمہوریہ کسی ملک کا صدر اپنی صدارت کا بھی کیا پرواہ نہیں کی، بڑا سے بڑا وزیر اپنی کرسی اپنی وزارت کی پرواہ نہیں کی، بڑا سے بڑا دنیا کا تاجر بزنس مین اس نے اپنے کاروبار کو بھی ٹھکرا دیا۔ دیکھو بتاؤ یہ سارے لوگ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ سب کے بال بکھرے ہوئے، سب گرد غبار میں ڈوبے ہوئے، پریشان، یہ اس وقت عرفات کے میدان میں کیوں یہاں ہیں؟ یہ زوال کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ سب تیرے فرید حج کو ادا کرنے کے لیے آئے، ان کا مقصد صرف یہ ہے، بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو چھوڑا، صدر نے اپنی صدارت چھوڑی، وزیر نے اپنی وزارت چھوڑی، بڑے بزنس مین نے اپنی بزنس کو نظر انداز کیا، صرف تیری رضا کے لیے، تیرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، بس یہ احرام پہنے ہوئے تیرے مغفرت کی امید میں آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ فرشتے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہونا کہ میرے بندے اس لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم تو یہی سمجھتے سارے بندے اسی لیے آئے ہیں، تو ایسا کرو فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں، یہ جتنے اس وقت موجود ہیں عرفات کے میدان میں، ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ جب اللہ یہ اعلان کرتا ہے اور ابلیس نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عرفات میں آئے تھے صدق کے دل کے ساتھ، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں جو جائیں اور اخلاص کے ساتھ حج کریں۔ کس قدر زندگی گناہوں کو معاف کیا۔ بخاری مسلم کی روایت، من حج فلم یرفس ولم یفسق، میرا جو بندہ حج کرنے کے لیے آیا میری رضا کے لیے، اور حج میں نہ تو کوئی بیائی کے کام کیا، نہ برائی کیا، نہ فرمانی کیا، اگر اس نے اپنے حج کو برائی اور نافرمانی سے بچایا ہے تو اللہ رسول فرماتے ہیں راجع کیوم ولدتہ امہ، یہ حاجی ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف بے گناہ ہو کر کے اپنے وطن لوٹتا ہے
جیسے کہ ماں کے پیٹ سے جنا گیا تھا تو کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں تھے۔ اس سے بہترین تشبیہ کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول نے دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی غلطی کوئی گناہ تو رہتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حاجی ایسے ہی پلٹ کر کے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ لوگوں جب حاجی آنے واپس لوٹنے لگے تو کوشش کرو گھر پہنچنے کے پہلے ہی پہلے راستے میں مل کر کے اسے دعا کروا لو، چونکہ اللہ کے رسول کا مہمان، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! جب یہ مغفرت اور بخشش ابلیس سنتا ہے کہ سارے گنہگاروں کو اللہ نے معاف کر دیا تو ابلیس اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے اور بھاگتا کہتا ہے یا ویلتی، ہائے ہماری ہلاکت، ہم نے 60 سال تک ان حاجیوں سے گناہ کروایا تھا، کتنے تو ایسے ہیں کہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ساری زندگی ہم نے ان سے گناہ کروایا، لیکن آج آیا اخلاص کے ساتھ حج کرنے کے لیے توبہ استغفار کیا، یوم عرفہ کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری زندگی بھر کی ساری محنت کو رائگاں اور برباد کر دیا۔ یہ ابلیس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے دوستو، اللہ کے رسول نے یوم عرفہ کو عید کا دن قرار دیا، کیوں؟ عید کہتے ہیں خوشی کا دن۔ واللہ اگر غور کرے تو ایک مسلمان کو اس سے بڑی خوشی اور کس بات پر ہو سکتی ہے کہ جب رب اعلان کر دے کہ ہم نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑا خوشی کا مقام مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مثال ہمیں یاد آئی، اللہ اکبر، امام بخاری تاریخ الکبیر، تاریخ کبیر میں اور لوگوں نے نقل کیا، دیکھیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ مغفرت کتنی بڑی نعمت ہے۔ 4 نوجوان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، یہ 4 نوجوان تھے، مکے گئے اور چاروں رات کی چاندنی خانے کعبہ کا نور، جہاں نور برس رہا ہو، حتیم میں چاروں بیٹھے تھے، چاروں ساتھی نوجوان حتیم میں بیٹھے ہیں، اور چاروں نے مشورہ کیا، دیکھو رات کا وقت قبولیت کا اور دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا کرو چاروں اپنی اپنی خواہش اور تمنا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چاروں نوجوان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آج بھی جوانوں میں دین کی آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عمر نے کہا بھائی میری تو صرف تمنا ہی ہے، یا عبداللہ بن زبیر شروع کرتے ہیں، 3 تو سگے بھائی، عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا بھائی میری تو دلی تمنا اور خواہش یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حرم میں بیٹھے، حتیم میں بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لے کہ ہم کو ایک مرتبہ حرمین کی خلافت اور حکومت عطا کر دے، تاکہ جتنی بدعنوانیاں ہوئی ہیں ہم سب کی اصلاح کریں۔ مکہ مدینہ یہ پورے حجاز کی اللہ تعالیٰ حکومت خلافت عطا کر دے۔ دوسرا بھائی مصعب ابن زبیر جو تھے، انہوں نے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، کہنے لگے کہ میری تو 2 تمنا ہے، ایک یہ ہے عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسن، یہ 2 لڑکیاں بڑی دیندار ہیں، صحابی کی بیٹیاں، اللہ کے رسول کی ایک نواسی، بڑی تربیت یافتہ علم والی ہیں، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں بچیوں سے ہمارے گھر کو آباد کرے، دونوں سے ہماری شادی کرا دے۔ نمبر 2، عراق کی حکومت اور گورنری ہمیں مل جائے۔ بڑی اچھی تمنا تھی۔
تیسرا بھائی ان کا جو سب سے چھوٹا تھا عروہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر نے کہا اللہ لوگوں میری تو خواہش و تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا عالم بنا دے اور ساری دنیا کے لوگ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے۔ یہ تین ہو گئے۔ چوتھے جو تھے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، اور تقریباً ان چاروں جوانوں میں یہ سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے اب بھائی عبداللہ بن زبیر نے خلافت مانگی، مصعب نے یہ دونوں لڑکیوں سے شادی اور عراق کی گورنری اللہ تعالیٰ سے مانگی، ان کی تمنا ہے۔ یہ ہمارے بھائی عروہ کتاب و سنت کا عالم بننے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ میری تو یہ تمنا ہے کہ جب قیامت کے دن رب کے سامنے زندگی بھر کے اعمال لے کر کے پیش ہوں تو اس وقت پر اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے، ہماری دلی تمنا یہ ہے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، ایک نوجوان عالم صحابی وہ سب سے بڑی دولت کیا سمجھتا ہے نعمت، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو حشر کے میدان میں جب سامنے جاؤں تو اللہ معاف کر دے۔ تو دوستو اتنی بڑی نعمت۔ اچھا پھر راوی کہتے ہیں تینوں نے جو مانگا ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر کو کچھ دن کے لیے خلافت دیا، حجاج بن یوسف نے بعد میں شہید کیا۔ مصعب ابن عبیر کی زوجیوں تو دونوں بچیاں آئیں اور عراق کی گورنری میں لی، اور عروہ ابن زبیر جنہوں نے عالم بننے کی دعا مانگی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ساری دنیا کے لوگ چلے آ رہے ہیں، کہا عروہ کہاں ملے گا، ان سے مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے بھائی عبداللہ نے جو مانگی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، وہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن تینوں کی تمنائیں اللہ نے پوری کی۔ تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مراد پوری کرے گا، ان کی بھی مغفرت کر دے گا۔ بات چلی تھی یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو چونکہ مغفرت اور بخشش ہو جاتی زندگی بھر کے گناہوں کی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عرفہ ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جو لوگ حج میں گئے ہیں، جو حاجی ہیں، ان کے لیے تو یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے، ان کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ باقی جو غیر حجاج ہیں، جو حج میں نہیں گئے ہیں، یوم عرفہ بڑا مقدس تھا، اللہ ارحم الراحمین ہیں۔ تو جو لوگ حج میں نہیں گئے ہیں ان کے لیے اتنی آسانی دی کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لو گے تو تمہارے بھی زندگی بھر کے تو نہیں لیکن 2 سال کے گناہ، ایک اگلا اور ایک پچھلا سال، 2 سال کے تمہارے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو غیر حجاج کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے، حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں، ان کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم عرفہ کے فجود اور برکات سے نوازے، اور بار بار اللہ تعالی ایک خوشی کے ایام نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔